السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع ہے آزادی وطن۔ بلا تفریق و مذہب و ملت ہر انسان کو وطن سے محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت ہر انسان کے دل میں قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان چاہے جہاں چلا جائے اور وہاں ترقی کر کے گھر مکان بنوا لے، مگر اس کے دل و دماغ میں وطن کی یاد ہمیشہ تازہ رہتی ہے۔ اسی وجہ سے وطن کی آن بان اور شان کے لیے آدمی وطن پر اپنی جان تک کی بازی لگانے میں ذرا بھی درد محسوس نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے سرزمین ہند پر بسنے والے ہر دھرم کے لوگوں نے ہندوستان سے انگریز کو نکال باہر کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی، تو کسی قوم نے زیادہ، کسی قوم نے کم، لیکن قربانی اس زمین کی مٹی میں سب کی شامل ہے۔ خاص طور سے اسلام وطن سے محبت اور وفاداری کا درس دیتا ہے، اور اس وفاداری کا ثبوت نبوی تعلیمات میں بکثرت موجود ہے۔ وطن سے فطری جبلی محبت ہی کا نتیجہ ہے۔ اس کو چھوڑنا ہر انسان پر نہایت گراں گزرتا ہے اور سخت تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ جنگ آزادی کی پوری 200 سالہ تاریخ ہے۔ اس میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر کے ہندوستان کو آزاد کرایا، اور آزادی کی تاریخ کا یہ روشن باب اس وقت مکمل ہو گیا جب انگریزوں کی غلامی کی زنجیریں قانونی طور پر ہر ہندوستانی کی گردن سے نکالی گئی، اور وہ وقت ہے 1947 کا۔ سرزمین ہند کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء، صلحاء اور بزرگان دین نے اپنی خانقاہوں، مسندوں کو چھوڑ کر کفن بردوش ہو گئے، اپنا خون بہا کر تاریخ کا ایک نیا موڑ دے دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ 51,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کوئی پیڑ ایسا نہ تھا کہ عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اسی طرح علماء کو بڑے پیمانے پر کالا پانی کی سزا دی گئی۔ کل 15 دنوں میں 2 لاکھ آزادی کے متوالوں کا قتل عام کیا گیا۔ انہی مجاہدین آزادی میں شہر مراد آباد کے نواب مجو خان شہید کی لاش کو انگریزوں نے ہاتھی کے پیر سے باندھ کر شہر میں گھسیٹا، اور بعد میں چونے کی بھٹی میں ڈال کر جلایا گیا۔ ہندوستان کو انگریزوں سے ہندو مسلم اتحاد نے آزاد کرانے میں سفید فام قوم کو اپنی رگوں کے خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا گیا۔ اللہ ہم سب کو وطن سے محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔